موجود ہیں جن کا ہر لمحہ مسلک کی تڑپ، جماعت کی سر بلندی، جماعت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے مصروف ہے، اور ہمارے لیے ایسی ہستیاں بڑی ہی غنیمت کی بات ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ آمد پر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مفکر اسلام، خطیب ذیشان حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان کی آمد سے قبل ان کے ساتھ تشریف لانے والے معزز مہمان گرامی قدر واعظ شیریں بیان حضرت مولانا قاری عمر فاروق شاکر صاحب، ان کی خدمت میں التماس سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ حضرات گرامی، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے ہر وقت ہر انسان دی ہر ایک دعا نو سنن والا اور سن کے قبول کرن والا کون ہے؟ جس دا عقیدہ ہے مل کر کے بولیے، ساڈے سارے دیاں دعاواں نو سنن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اس مالک نو اونچا پکارو تو تب بھی، آہستہ پکارو تو تب بھی، اور اگر بندہ دل ہی دل اندر پکارے، انسان دے دل دے خیالات ابھی الفاظ بن کے ان دی زبان تے جاری نہ بھی ہون، مالک دل دے حالات نو جاندا بھی ہے، بندے دی سندا بھی ہے اور بندے دی مراد نو پورا بھی کردا ہے۔ حضرات انسان تو انسان رہ گئے، مفسرین لکھدے نے رات دی تاریکی ہوئے، ایک سیاہ رنگ دا پتھر ہوئے، اوپر ایک کالے رنگ دی چیونٹی چر رہی ہوئے، اے میرے اللہ دی قدرت ہے۔ مالک سندا بھی ہے، ان دیاں گلاں نو قبول بھی فرماندے نے۔ اللہ تعالی چیونٹی نو دیکھ دے بھی نے، اور جو پکار کر دیے اللہ سن دے بھی نے تے عطا بھی کر دے نے۔ حضرات میرے مالک چیونٹیاں دی سنن والے، مینوں تانوں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، سانو چاہیے اسی اللہ پاک کو دعا کریے کہ مولا کریم رمضان دیا کڑیاں دے اندر اور پھر برکت والی رات
اللہ کرے او قدر والیاں کڑیاں ساڈی قسمت دے اندر ہو جان اور اللہ اج ساڈے ساریاں دیا گردناں نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ اللہ جتنے بیٹھے نے جنت انہاں دے نام الاٹ کر دے۔ توجہ کر دے جانا، مالک نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ فرمایا میرے پیغمبر میرا بندہ جدو بھی تواڈے کولو سوال کرے میرے بارے فرما دیو تواڈا رب قریب ہے۔ میرے مولا کتنا قریب؟ فرمایا میں تے بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب آؤ۔ بندہ اونچا پکارے تو تب بھی، آہستہ پکارے تو تب بھی میں بندے دیا گلا نو سننا بھی آؤ، عطا بھی کرنا واؤ۔ حضرات گرامی یہی وجہ نہ رات دیاں طریقیاں نے میرے محبوب دے اجرہ مبارک دے بار اما جی کھولا رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں۔ میری ماں عائشہ پوچھ دیاں نے کھولا کیویں آنا ہویا؟ کھولا کہنے لگیاں میرے خامد نے میرے بارے آکھیا کھولا تو میرے تے انج حرام ہے جویں میرے تے میری سکی ماں حرام ہے۔ میں کی کراں تے کدھر جاواں؟ کنوں دے سب نے اپنا دکھ لے کر کے جاواں؟ میری ماں عائشہ فرماندیاں نے کھولا حضور تے آرام پہ کر دے نے، صبح دا ٹائم ہویا حضور کولو آ کر کے مسئلہ پوچھ لئی۔ کھولا کہنے لگیاں عائشہ دکھی بندیاں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے، انہاں نو نیندراں آندیاں کوئی نہیں، حضور نو اٹھاؤ، حضور نو بیدار کرو۔ میرے پیغمبر نو بیدار کیتا گیا، کھولا نے مسئلہ میرے محبوب دے سامنے رکھیا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب فرماندے کھولا اجی آسمان تو وہی آئی نہیں ہے اور حضرات دین دا معاملہ ہوئے، دین دی بات ہوئے، مل کر کے بولیے میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے، میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے، میں نہیں کہندا بلکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آؤ پھر ترجمہ کریے تے بات نو اگے چلائیے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر جدوں بھی بولے سونا رحمت موتی رولے، میرا پیر جدوں بھی بولے سونا توحید دے موتی رولے، سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی۔ دین دے معاملے اندر بولو میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب نے فرمایا کھولا ہجی آسمان تو وہی آئی نہیں ہے، جدو آسمان تو وہی دا نزول ہوئے گا پھر تینوں مسئلہ دسیا جائے گا۔ حضرات گرامی میری ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے کھولا نو واپس موڑ دیتا لیکن کھولا واپس جاندی نہیں ہے، اس سے مقام تے کڑا ہو کر کے اپنے اللہ نال رابطہ کر دیے۔ اما جی فرماندیاں نے کھولا نے دل دی اندر اپنے رب نو پکاریا، اس انداز نال پکاریا کہ کھولا دیاں گلاں نہ میں سنیا، کھولا دیاں گلاں نہ نبی پاک نے سنیا۔ میری ماں عائشہ فرماندی
ہوندیاں نے جیڑیاں خولا دیا گلاں نہ میں سنیا تے نہ نبی پاک نے سنیا، او گلاں نے اگو گلاں کائنات دے رب نے عرشاں تے سن کے خولا دے مسئلے نو حل وی فرما چھڑیا۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے سب دی پکار سنن والا کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ حضرات آخر تے میں جڑا پیغام دینا چاہنا، کچھ خوش نصیب ایسے نے جڑے جویں جویں پکار دے جاندے نے اللہ انہاں دی پکار دا فوراً جواب دیندے جاندے نے۔ توجہ کر دے جانا، ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار تشریف فرمانے، ایک عرابی بندہ ایک دیہاتی بندہ میرے نبی دی محفل پاک اندر آیا، آ کر کے کہندا علمنی خیرا، اللہ دے رسول منو خیر والے بلائی والے کچھ اعمال دس دو، کچھ الفاظ دس دو، کچھ منو قیمتی باتاں دس دو جنہ تے میں عمل کراں اللہ میرے تے راضی ہو کر کے منو جنت عطا کر دے۔ حضرات گرامی میرے نبی نے جڑا وظیفہ دسیا، اگر آج دی رات او والا وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ گے تسی پڑھ دے جاؤ گے اللہ نال گلاں کر دے جاؤ گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قل سبحان اللہ، تو ان کا سبحان اللہ، پھر میرے نبی نے فرمایا ان کا الحمدللہ، پھر میرے پیغمبر نے تیسرا جملہ دسیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، پھر میرے پیغمبر نے چوتھا جملہ دسیا فرمایا کہ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھدا پڑھدا میرے پیغمبر دی محفل دے اندروں اٹھ گیا، ابھی تھوڑا جہا دور جاندا واپس مڑ کر کے آ گیا، میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آیا، آ کر کے میرے نبی نو کہن لگا اللہ دے رسول سبحان اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے، الحمدللہ بھی اللہ دی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے، اللہ اکبر بھی اللہ دی بڑائی ہے، اے تے ساریاں اللہ دیاں تعریفاں نے اللہ دے پیغمبر ان دے اندر میرے واسطے کیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے بندے بندہ جو بھی وظیفہ پڑھے ان دا فائدہ تے بندے نہیں ہوندا، لیکن سن لے ان دا فائدہ کی ہے جدوں تو آکھیں گا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے، کائنات دا رب اعلان کرے گا صدقتا میرے بندے تو سچ آکھیا ہے، جدوں تو آکھیں گا الحمدللہ کائنات دا رب جواب دے گا صدقتا میرے بندے تو سچ آکھیا ہے، جدوں تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ کائنات دا رب جواب دے گا صدقتا میرے بندے تو سچ آکھیا ہے، جدوں تو آکھیں گا اللہ اکبر کائنات دا رب اعلان کرے گا صدقتا میرے بندے تو سچ آکھیا ہے۔ حضرات گرامی پہلے میرے پیغمبر نے 4 کلمات دسے نے، یہ دوبارہ مڑ کر کے آیا، میرے نبی نے اندے مڑن دا بھی مول پا چھڑیا، میرے نبی فرماندے نے پہلے 4 کلمات 4 جملے میں تینوں دسے نے، ان اندے نال 3 اور شامل کر لے، آکھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے پڑھن تو بعد کیا کر اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ منو معاف کر دے، جدو تو آکھیں گا اللہ منو معاف کر دے کائنات دا رب جواب دے گا قد فعلتو میرے بندے تو میرے کلو معافیاں منگیا میں تیرے پروردگار نے تینوں معاف کر دیتا ہوں، پر میں اس تو بعد کیا کر اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے تے رحم کر دے، مالک فرمان گے فعلتو میرے بندے تو میرے کل رحم دی اپیل کیتی ہے، جا میں تیرے رب نے تیرے تے رحمتاں دا نزول کر چھڑے آئے۔ حضرات گرامی 6 کلمات ہو گئے، میرے پیغمبر نے 7ویں تے آخری بات
بات دسی ہے اج ہر بندہ رزق دا متلاشی ہے اج ہر بندہ مہنگائی دی وجہ تو پریشان ہے اج بے روزگاری دی وجہ تو نوجوان پریشان نے اج کہندے جی گھر اندر برکت کوئی نہیں اج کہندے نے کمانے سارے پوریاں پیندیاں نہیں نے حضرات گرامی اے وظیفہ پلے بن کے لے جو اللہ رحمتاں دا برکتاں دا نزول کر دین گے میرے پیغمبر نے فرمایا آخر تے تو اعلان کری آخر تے تو اللہ کو دعا کری اللہم ارزقنی اے اللہ میرے تے رزق دے فراوانیاں کر دے میرے واسطے رزق اندر فراوانیاں کر دے اللہ منو رزق عطا کر دے مالک اعلان کر دینے میرے بندے تو میری تعریف کیتی میری حمد بیان کیتی لا الہ الا اللہ آکے آؤ تو اللہ اکبر آکے آؤ میرے کو معافیاں منگی آؤ میرے کو رحم دی اپیل کیتی ہے یہ سارا کچھ کرن تو بعد ان تم میرے کو رزق دا سوال کر رہے آوے میرے بندے تم میرے کو منگی آؤ میریاں تعریفاں کر کے منگی آؤ جا میں تیرے پروردگار نے تیرے واسطے رزق دے سارے دروازے کھول چھڑے نے حضرات گرامی بڑا عظیم وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی میرے اللہ جڑے آج دی رات وظیفہ کرن انہاں نو معاف بھی کر دے انہاں تے رحمتاں دا نزول بھی کر دے اے میرے اللہ جتنے بیٹھے نے انہاں سارے دے رزق اندر برکت بھی عطا فرما دے آخر دعوایا عن الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ حضرات جیسا کہ آپ نے سنا کہ دعائیں سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے بالخصوص یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے ایسی مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کو بتاتے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فَآتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وہ جو بھی مانگتے تھے میں ان کو عطا فرماؤں گا تو یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہاں جتنے بھی منتظمین ہیں ان کے لیے دعا کیجئے اللہ جو انہوں نے یہ ہمارے لیے اہتمام کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اللہ اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت علامہ مناظر اسلام سید سفین شاہ صاحب ندوی حافظہم اللہ آپ احباب کے سامنے محو گفتگو ہوتے ہیں جناب سید سفین شاہ صاحب ندوی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. حضرات، جماعت کی عظیم درس کا میں ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں پروگراموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یقیناً ماہ رمضان ہر بندے کی خواہشات تمنا ہوتی ہے. کوئی اصلاحی گفتگو جس وجہ سے بندے پر اس اثرات ہوں اور اس کی عملی اصلاح ہو سکے. اس پر انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ غالباً ہر روز یا ہر رات جاری ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آج بھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد علی ہاشمی صاحب کا کتاب ہے جو اس مقصد کو انشاءاللہ پورا کرے. میں درمیان میں چند منٹس جو آیت مبارکہ پڑھی ہے دی روشنی سے گزارشات عرض کرا. اس وقت ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے، وہ فتنہ ہے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت، صفاحت اور ایمان کے خلاف. ہمارا یہ فرض ہے کہ بر وقت اپنی قوم کو، جماعت کو، احباب کو، اہل سنہ کو، اہل اسلام کو اس فتنے سے آگاہ ہے. خاص کر وہ طبقہ ہے جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھتا ہے. وہ میڈیا کے چند سکالروں سے متاثر ہو کے ان کے دل و دماغ میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ایک زہر بھرا جا رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے. اس لیے میری بات پہ وہ نوجوان خاص کر توجہ فرمائیں. حیرانگی ہے کہ ایک عقیدہ طے ہو چکا ہے اور ہم پوری طرح اس عقیدے کو سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد اس عقیدے کے حوالے سے اشکالات اور ابہامات یا شک جو دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں
ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اگر کوئی شخص کل اٹھ کے وہ کہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے، اور اس پر قرآن سے اور احادیث سے دلائل دینا شروع کر دے، تو کیا آپ اس عقیدے کا انکار کر دیں کہ نہیں وہ بندہ ہے اور پڑھا لکھا ہے اور اسکالر ہے اور انجینئر ہے اور ڈاکٹر ہے اور پروفیسر ہے، اس کی سپیکنگ پاور ہے اور بڑا اچھا بولتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے بعد نبی آ سکتا ہے، قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں تو بتائیں اس سے بڑی گمراہی اور کفر کیا ہو۔ صدیوں سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول۔ اب جو شخص آپ کے بعد دعوی نبوت کرے، اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگنا اس ارادے اور نیت سے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ دعویٰ کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اور پھر ساتھ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو کیا آپ اس سے اس ارادے اور نیت سے دلیل مانگیں گے کہ تو اپنے نبی ہونے کی دلیل دے، ہو سکتا ہے کہ تو نبی ہو لہذا اپنے نبی ہونے کی دلیل دے؟ سن لیجئے، علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر، جو کسی دعوی نبوت کرنے والے شخص سے اس ارادے اور نیت سے دلیل مانگتا ہے نا کہ دلیل دیں آپ واقعی نبی ہیں، تو دلیل دیں، دلیل مانگنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جب طے ہو چکا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ جب یہ طے ہو چکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی، بات طے ہوگی۔ اب جو شخص دعوی نبوت کرے یا نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ بیان کرے، وہ سکالر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا غضب کا وہ مقرر ہو اور بڑی گفتگو جچی تلی کرتا ہو، ہمارے نزدیک وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ طے جو ہو چکا کہ عقیدہ اب قیامت تک ایک ہی عقیدہ رہے گا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ دلائل قرآن سے دے، حدیث سے دے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ قرآن اور حدیث سے جو دلائل تو دے رہا ہے، یہ دلائل صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام پڑھتے رہے، سنتے رہے، بیان کرتے رہے، ان کی تشریح و تفسیر بیان کرتے رہے، ان سب کو سمجھ یہی آئی ان سارے دلائل کی روشنی میں کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تجھے آج ان آیات و حدیث سے نئی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نبی آ سکتا ہے، تو لہذا تو گمراہی کا شکار ہے۔ صحابہ حق پر تھے، تابعین حق پر تھے، محدثین حق پر تھے، ان کا فہم، ان کا سمجھ وہ حق ہے، تیری سمجھ اور فہم غلط ہو سکتا ہے، ان کا فہم غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے راہ پر چلنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ ذرا توجہ فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کا راستہ حق راستہ ہے، صحابہ
صحابہ نے جو سمجھا، تابعین نے جو سمجھا، محدثین نے جو سمجھا وہ حق ہے، جو تیری سمجھ میں بات آئی ہے وہ باطل ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ تعویل و تعبیر تفسیر جو تو کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ رسول رحمت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب طے ہو چکا پھر ایک نیا بندہ آگے بات کہے، اس عقیدے کو توڑے، اس عقیدے میں شک پیدا کرے تو آپ متوجہ کیوں ہوئے؟ اس کی بات کو قبول کیوں کیا؟ اس بات کو قبول کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا کیوں شروع کیا؟ سنو، ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ توجہ ہے، سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں، جنت کے وارث ہیں، جنت اللہ نے تیار ہے ان کے لیے کر دی ہے، جنت کی خبر بشارت دے دی ہے۔ اگر کسی صحابی رسول سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہے تو وہ معافی اس کو مل چکی ہے، وہ مغفور ہو چکے ہیں، وہ مرحوم ہو چکے ہیں، وہ جنت کے وارث بن چکے ہیں۔ ان کی کوئی غلطی، کوئی خطا، اس کو تشہیر کرنا، اس کی بنیاد پر ان کی غیبت کرنا، ان کا گھلا کرنا، ان کو برا کہنا حرام ہے، ان کو گالیاں اور توہین ان کو کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں۔ کسی ایک صحابی رسول پر طعن و تشنی، گالی گلوچ، تنقید جرح حرام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آج اٹھ کے کہے کہ نہیں نہیں فلاں صحابی سے یہ قصور ہوا، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں کو میں مانتا ہوں، فلاں کو میں نہیں مانتا، فلاں کا یہ درجہ ہے، فلاں کی یہ حیثیت ہے، اس کو میں نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، تو پھر آپ کان کیوں رکھتے ہیں اس کے نظریے اور عقیدے پر؟ جس شخص کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ رہے، یاد رکھنا وہ بندہ حق پر، مسلمان مومن اہل و سنہ کی عقیدے پر ہو سکتا نہیں۔ جس سے صحابہ ہی محفوظ نہیں، اس نے المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ رہے، مومن محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ جو اس بندے کی زبان سے آج کا مسلمان محفوظ نہ رہے وہ مسلمان نہیں، اور جس سے صحابہ محفوظ نہ رہے، صحابہ کرام محفوظ نہ رہے۔ لہذا سن لیجیے، عقیدہ بنا لیجیے۔ کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر میڈیا پہ آ کے یہ کہے فلاں فلاں صحابی ٹھیک نہیں، سمجھو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ صحابہ حق پر ہیں، صحابہ جنتی ہے، صحابہ صاحب عدالت ہیں، صحابہ صاحب ایمان ہے، ان کی خطائیں غلطیاں معافی مل چکی ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، والذین جاءوا من بعدہم، اللہ فرماتا ہے جو وہ مومن، جو ایماندار بعد میں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد آئیں، ان کے لیے حکم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، صحابہ کرام کا ایک طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار کا، یہ ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، دوسرا طبقہ تابعین سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، ساری دنیا اس جملے میں داخل۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فرمایا جو بھی بعد میں آئے ان کے لیے حکم ہے، وہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لنا، صحابہ کرام کو گالیاں نہیں، توہین نہیں، گستاخی نہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ جہاں خطا ہوئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، صحابہ کرام نے بھی معاف فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
آمنو، اے اللہ صحابہ کرام کے بارے، تابعین کرام، محدثین، ائمہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاک کر دے۔ اس آیت سے ثابت ہوا صحابہ کرام کو زبان سے برا کہنا بھی حرام، دل میں برا جاننا بھی حرام۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ زبان کا تذکرہ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، قرآن کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں دل کا تذکرہ کہ صحابہ کرام کو زبان سے برا کہنا حرام، دل میں برا جاننا حرام۔ ہر صحابی سے پیار، ہر صحابی سے محبت، ہر صحابی سے عقیدت۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، قرآن پاک سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کرام پر تان نہ کرنا۔ تمہاری حیثیت اور صحابہ کرام کا مقام و درجہ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھ جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تم ان کے ثواب کو، اجر کو برابر نہیں ہو سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا صحابہ کرام کو برا نہ کہنا۔ میں سوچنا پیغام میں فکر دینا چاہتا ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان چاند پر تھوکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تمہارا اپنی حیثیت کیا ہے؟ علمی حیثیت، مقام اپنا واضح کیجیے۔ ایک انجینئر ہو، ایک پروفیسر ہو، ایک ڈاکٹر ہو اور صحابہ کرام پر تان کرے، کبھی صدیق پر، کبھی عمر پر، کبھی عثمان پر، کبھی طلحہ پر، کبھی زبیر پر، کبھی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پر، کبھی سیدنا ابو سفیان پر، کبھی سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ سن لیجئے، ہمارے نزدیک وہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ چاند کی طرح ہے، ایمان کی وہ ہمارا ایمان ہے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام پر جرح اور تنقید کرو۔ تمہارا اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا اعمال، اپنا علم، اپنی حیثیت متنازع ہے۔ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ صحابہ کرام پر جناب آوازیں کسو؟ سن لو، جب تک آل و سنہ کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہم صحابہ کی عزت کا، عظمت کا، عدالت کا، ثقافت کا، ایمان کا دفاع کرتے رہیں گے اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اس ملک کا قانون کا حصہ نہ بن جائے کہ صحابہ کی گستاخی حرام ہے اور صحابہ کے گستاخ کے لیے سزا کا تعین نہیں ہو جاتا، کوڑوں کا تعین نہیں ہو جاتا، سزا کا تعین نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک یہ ہماری تاریخ انشاءاللہ جاری رہے گی اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمنان اصحاب رسول کی زبان کو ہمیشہ کے لیے روک نہیں دیا جاتا اور یہ قانون بنا نہیں لیا جاتا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کے سزا جو شریعت کا تعین ہے کہ اس کا سرطن سے جدا ہے، اسی طرح گستاخ اصحاب رسول کی سزا کا تعین کیا جائے۔ ملک میں امن اور سکون کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ صحابہ کے گستاخ کی سزا کا تعین کیا جائے، اور جب تک یہ تعین نہیں ہوگا ہماری تاریخ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا، اگر کوئی آپ کو کہنا فلاں صحابی نے یہ کیا، وہ لے آئے تاریخی کتابیں کھنگالے، لے آئے کھولے، دیکھے آپ کے صحابہ، یہ حضور کے صحابہ ہیں، انہوں نے یہ کیا، پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ والذین آمنوا، بس تاریخ لے آئے ہو جی، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بھائی تاریخ لے آئے ہو، صحابہ اکرام کو ہم سے برا کہلوانا چاہتے ہو، تاریخ کی روشنی میں لے جاؤ اس تاریخ کو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ تو پرانی شخصیات۔ قرآن پڑھو صحابہ اکرام کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تاریخ تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہتی ہے۔ میں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے۔ میں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے۔ دونوں میں سے انتخاب کیجئے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن۔ والذین آمنوا، قرآن سننے کو جی جا رہا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو تھک گئے ہو۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، رسول اللہ پر، کتابوں پر، شریعت پر، دین پر، اسلام پر جو ایمان لے آئے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، جو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر ہجرت کی، ایمان لے آئے اور ہجرت کی، ایمان لے آئے اور ہجرت کی. میں پوچھتا ہوں کون کون ہے مہاجر؟ والذین آمنوا وہاجروا، قرآن کے الفاظ صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں پڑھتے ہو، کبھی کہتے ہو فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے. پہلے صحابہ کرام کے مقام عظمت شان کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیے. والذین آمنوا، وہ لوگ صحابہ کرام جو ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہاجروا، اور ہجرت کی. مجھے بتلائیے کون کون ہے مہاجر؟ والذین آمنوا وہاجروا کے اندر میرا سوال ہے صدیق ہے یا نہیں؟ وہاجروا صدیق ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر ہے یا نہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی مہاجر، یہ چاروں مہاجرین. والذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. سیدنا عمر نے ہجرت کی ہوگی، عثمان نے بھی ہجرت فرمائی، علی پاک نے بھی ہجرت فرمائی، لیکن بعد میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دونوں ہجرت کر کے غار میں بیٹھے تھے، ایک نبی اور دوسرا صدیق. والذین آمنوا وہاجروا، والذین آمنوا وہاجروا. کبھی دل کی تسکین کے لیے، کبھی قرآن پاک کو پڑھو صحابہ کرام کی شان سمجھنے کے لیے. کہاں چھوڑ دو ساری تاریخی کتابوں کو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہم تو حدیث سند کے بغیر نہیں لیتے، اور تم تاریخ لے کے آگے ہو صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے. ہم تو حدیث کی سند کو کھنگال کے لیتے ہیں، ضعیف اسناد کو ہم قبول نہیں کرتے. جب حدیث کو سند کے بغیر قبول نہیں کرتے تو تاریخ کو کیسے قبول کر لیں؟ تم لے جاؤ تاریخ کو، جو صحابہ کی شان کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کی عدالت کو، صحابہ کی زکات کو، صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر، صحابہ کرام کے مغفور ہونے پر جو تاریخ دلالت کرے وہ تاریخ نہیں ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں منوانا ہے. تو پڑھیے قرآن. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. مجھے بتاؤ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں صدیق نہ ہو؟ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں عمر نہیں؟ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں صدیق و عمر موجود نہیں؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث صحیح البخاری کے اندر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے. اچانک آپ کی آنکھ مبارک کھلی، آپ ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں. پوچھا گیا محبوب جی آپ کیوں مسکرا رہے، کیوں ہنس رہے، کیوں خوش ہیں آپ نے فرمایا خواب کے اندر، نیند کے اندر مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا قافلہ دکھایا گیا جو بحری بیڑے پہ چڑھا ہوا ہے، بادشاہوں کی طرح تخت لگا کے بیٹھا ہے بحری بیڑے کے اندر، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے. بتاؤ بحری بیڑا بنانے والا تو امیر معاویہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. فرمایا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان میں صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد و سعید ابو عبیدہ بن
الجراح عبد الرحمن ابن عوف سیدنا بلال سیدنا عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود مالک بن حویرث وائل بن حجر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیگر اصحاب رسول والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا صحابہ کا دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا دوسرا طبقہ جنہوں نے صحابہ کو سنبھالا مہاجرین کو سنبھالا جنہوں نے جگہ دی جنہوں نے پناہ دی جنہوں نے گھر دیے جنہوں نے زمین میں حصہ دیا کاروبار میں حصہ دیا آتے ہوئے سنبھال لیا اپنے بھائی مہاجرین کو یعنی انصار. اے اللہ ان کے لیے خبر کیا ہے بشارت کیا ہے ان کے لیے پیغام کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک سارے مہاجر سارے انصار سارے مہاجر سارے انصار میں مان کر رہا ہوں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کا سارے مہاجر سارے مہاجرین. کوئی ہے مئی کلال جو اس ترجمے کا مفہوم کا انکار کرے جو کسی شخصیت کے استثناء کے لیے کوئی روایت لائے کہ اس میں سارے مہاجرین تو ہیں لیکن صدیق نہیں مہاجرین سارے تو ہیں لیکن عمر نہیں عثمان نہیں علی نہیں طلحہ نہیں زبیر نہیں یا کوئی روایت لائیے اگر نہیں ہے تو پھر میرے اس ترجمے پر اس مفہوم پر غور کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے سارے مہاجرین بلا استثناء سارے مہاجرین. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ سارے مہاجرین والذین آووا ونصروا اور سارے انصار جی اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین سارے انصار اولئک هم المؤمنون حقا. یہ پکے مومن سارے اونچی بولیے سارے پکے مومن صحابہ سارے پکے مومن اولئک. خبر کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے وہی کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے. جس کو میں مومن کہوں آپ مومن کہیں ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ تو زہر پر ہوتا ہے لیکن رب کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. سارے مومن ہیں اور پکے مومن ہیں. یا اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی یہ مومن بھی ہیں اور پکے بھی ہیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے مومن بھی ہو پکا بھی ہو کوئی اس سے خطا غلطی تو ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پر جرا کریں. آگے الفاظ سنیے لہم مغفرہ لہم مغفرہ. فرمایا اگر کہیں خطا ہو گئی ہے لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے وہ مغفور ہیں بخشے جا چکے ہیں. جتنی خطائیں ہوئی ان سے کوئی قصور ہوا ان سے بحیثیت انسان کہیں خطا ہوئی کوئی غلطی ہوئی لہم مغفرۃ ورزق کریم. فرمایا مغفرت ان کے لیے اور رزق کریم ان کے لیے. قرآن کا ایک اور مقام سنیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
سن لیجئے قرآن کا انداز قرآن سے توجہ فرمانا. رب کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین. صحابہ قرآن کی روشنی میں، صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن میں پڑھو، صحابہ کو جاننا ہے قرآن میں جانو. صحابہ کرام کی شان قرآن کی روشنی میں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین اور سارے مہاجرین اور سارے انصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور امیر معاویہ قرآن ترتیب اس طرح بنے گی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا سارے مہاجرین اور سارے انصار اور سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ اور سیدنا امیر معاویہ اور صحابہ کرام والذین اتبعوہم بإحسان جو ان کے بعد آئے صحابہ بنے. والذین اتبعوہم بإحسان. کچھ مہاجرین ایک گروہ، دوسرا گروہ انصار کا، تیسرا گروہ جو ان کے بعد ایمان لے آئے، جو ان کے بعد اسلام لے آئے، جو ان کے بعد مومن بنے، جو ان کے پیرو ہوئے، جو ان کے پیچھے آئے، جو ان کے پیروی کرنے میں آئے، جو ان کے بعد صحابہ بنے. نہ مہاجرین تھے نہ انصار تھے، بعد میں صحابہ بنے. اللہ جی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ خبر قرآن کی خبر، اللہ کی طرف سے خبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے میں ان سب سے، اونچی بولیے، اللہ فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو چکا. یا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ راضی ہو یہ دعا ہے، فرمانے کی خبر ہے میری طرف سے میں ان سے راضی. اونچی بولیے میں ان سے راضی. اور معنی کیا بنے گا؟ توجہ فرمائیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اب معنی سنیے. اللہ فرماتا ہے ابو بکر صدیق جی، اللہ جی اس کا مقام شان کیا ہے؟ فرما رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے، توجہ میری طرف، میں ان سے. سیدنا عمر اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اللہ عمر سے راضی. عثمان وہ ہے جس پر میں راضی، علی وہ ہے جس پر میں راضی. سیدنا امیر معاویہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی. جب اللہ راضی ہے تم کیوں ناراض؟ جب اللہ راضی ہے. اور ڈاکٹروں، پروفیسروں، انجینئروں، میں تم سے پوچھتا ہوں امیر معاویہ وہ ہے جس پر اللہ راضی. جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہوئے لڑائی کس بات پر، جھگڑا کس بات پر، اختلاف کس بات پر، شبہات کس بات پر، صحابہ سے امت کو دور کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام اسلام کے راوی، اسلام کے گواہ، اسلام کی بنیادی گواہ صحابہ کرام ہے. تم یہ چاہتے ہو اسلام مٹ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو مجروح کرے. صحابہ مجروح ہو گئے، اسلام مٹ جائے گا. والو سننا کے جوانو سن لو، صحابہ نہ رہے اسلام نہیں رہے گا. صحابہ کی امانت جس دن اٹھ گئی، جس دن پوری امت صحابہ پر جرا پر نعوذ باللہ لگ جائے، اسلام نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا، نماز نہیں رہے گی، اسلام نہیں رہے گا. اگر اسلام کو قیامت تک قائم رکھنا ہے اس کے لیے ایک ہی ضروری ہے کہ اپنا سینہ تان کے صحابہ کی عظمت عزت کے سامنے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم صحابہ کی عزت اور ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. صحابہ محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے، صحابہ محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے، صحابہ محفوظ ہے تو بخاری و مسلم محفوظ ہے. صحابہ نہ رہے تو ایک پیغمبر کی حدیث محفوظ نہیں رہے. ضروری ہے صحابہ کرام سے پیار ہو. اور پورے اجتماع میں کہوں گا اگر کسی بندے کو سیدنا امیر معاویہ کی شان پر، ایمان پر، عدالت پر، ثقات پر کوئی ایک اعتراض ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ اٹھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے. سیدنا امیر معاویہ کا خادم، نوکر، چوکیدار،
تمہارے سامنے بیٹھا ہے، امیر معاویہ کی شان پر، مقام پر، عدالت پر، ثقافت پر کسی ایک، ان کی شان کسی ایک ہے، جز پر تمہیں اختلاف ہے تو آئیے پوچھئے، اور اگر ہم مطمئن نہ کریں تو پھر اعتراض کرنا۔ ہم صحابہ کی عزت کے لیے آج بھی حاضر ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے صحابہ کے دفاع کے لیے ہم حاضر ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، توجہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین، سارے انصار، سارے مہاجرین، سارے انصار، سارے صحابہ، اللہ ان پر راضی، جنت ان کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن پاک کی تیسری آیت مبارکہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات، کیسا عجیب منظر ہوگا جب حضور نے یہ آیت پڑھی ہوگی اور سامنے وہی ہوں گے جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ پر مغفرت ان کے لیے، جنت ان کے لیے، اجر عظیم ان کے لیے۔ صحابہ مغفور ہیں، صحابہ بخشے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام پر باس نہیں کی جاتی، صحابہ اکرام سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، عقیدت، ادب، احترام، اکرام، صحابہ کے ایمان پر باس نہیں ہوتی۔ سارے صحابہ مغفور، سارے صحابہ جنت کے وارث، ذرا مل کے بولیے سارے صحابہ مغفور، سارے صحابہ۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی آسان الفاظ میں ہر صحابی نبی، سمجھ آیا گیا اس طرح ہر صحابی نبی۔ ہاں جب صلاح بن جائے نا آپ کی بات سننے کی پھر آگے چلیں گے۔ ہر صحابی نبی، اس طرح نہیں گونج پڑ جائے پورے علاقے میں ہر صحابی نبی، ابھی تک نہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کھڑا ہو گیا نا پتہ لگے بہت بدر وے کے نبی، ہر صحابی نبی، تو انکار کرے جہنمی جہنمی۔ ہر صحابی نبی 33 بارے کہنا سی تو ہر صحابی نبی، جدو 33 باری پورا ہو جائے نا وہ تو من دسیا جی ہر صحابی نبی، ایمان سے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے ہر صحابی نبی۔ جامعہ سلفیہ کی آواز، پورے ملک کی آواز، ہر صحابی نبی۔ یہاں کا اعلامیہ پوری جماعت کا اعلامیہ ہوتا ہے ہر صحابی نبی۔ ذرا مل کے بولیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جو نہ مانے وہ ذرا مل کے پیار سے ایک ہی آواز سے گونج پڑ جائے، پر آواز جائے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی پیار سے، محبت سے، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ پیار و محبت اور
صحابہ کرام کا پیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا ہے فاطمہ علی پاک کہاں؟ فرمایا محبوب جی علی رضی اللہ تعالیٰ آج غصے میں تھے، جلال میں تھے، کچھ ناراض ہو گئے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ نے عرض کیا محبوب جی علی فرماتے ہیں کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے نکاح کیا، وہ باہر تشریف لے گئے، غصے میں آ کے جلال میں آ کے نبی علیہ السلام تلاش میں نکلے، آئے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ سیدنا علی پاک لیٹے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوپر سے چادر ہٹی ہوئی، کپڑا ہٹا ہوا اور نبی گرد و غبار ہوا کی وجہ سے اڑتا ہوا، علی کے جسم پہ گرد و غبار تھا۔ نبی علیہ السلام دیکھتے ہی فرمایا قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے، اونچی بولیے، اے مٹی والے، اے مٹی والے اٹھو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے۔ آج کے بعد سیدنا علی جب بھی کوئی بلاتا تو کہتا ہے ابو تراب، اے ابو تراب، فرماتے یہ الفاظ مجھے کس نے کہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں پوچھتا ہوں یہ قوم یا ابا تراب والے الفاظ حضرت علی کی شان ہے یا حضرت علی کی توہین؟ جی بولیے شان ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، چاہے کہ غصے میں فرمایا چاہے جلال میں فرمایا، لیکن حضرت علی کے لیے ابو تراب کے الفاظ بیسے عزت بن گئے، بیسے فخر بن گئے۔ سن لیجیے، اس طرح آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام دل کے نیت، خالص نیت کے ساتھ پڑھ لے اور فوت ہو جائے کلمہ توحید پر، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے محبوب جی ان زنا و ان سرقہ، چاہے وہ چوری کرے اور زنا کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو کلمہ طیبہ خالص دل کے ساتھ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ذر بولے محبوب جی ان زنا و ان سرقہ، ہمیں وہ چوری کرے یا وہ زنا کرے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو ذر، جو کلمہ طیبہ خالص دل کے ساتھ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ذر فرمان لگے محبوب جی ان زنا و ان سرقہ یا رسول اللہ، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا اے ابو ذر جی محبوب جی، فرمایا لا رغم عنف ابی ذر، ابو ذر تیرا ناک خاک میں مل جائے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لا رغم عنف ابی ذر، جب حضور نے یہ الفاظ فرمائے تیرا ناک خاک میں مل جائے، غصے میں تھے حضور، جلال میں تھے حضور، لیکن ابو ذر جب بھی حدیث بیان کرتے کہتے اللہ رغم عنف ابی ذر، ابو ذر تیرا ناک خاک میں مل جائے، یہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا۔ لہذا فخر کے طور پر، حالانکہ غصے کے الفاظ، جلال کے الفاظ، محبت کے الفاظ یا جلال کے الفاظ، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو اپنے لیے جب بھی حدیث بیان کرتے، بیان فرماتے کہ یہ الفاظ میرے لیے حضور نے فرمائے تیرا ناک خاک میں مل جائے، حضور نے مجھے فرمایا۔ ان الفاظ کو ابو ذر نے غصے کے طور پہ نہیں لیا، بولو پیار کے طور پہ، محبت کے طور پہ حضور نے میرے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، بات آگے بڑھاتا ہوں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک بچی حضور کے پاس سے گزری، نبی علیہ السلام یہ بچی کون؟ بتایا گیا یہ فلاں کی بچی ہے، بیٹی۔ فرمایا یہ تو بڑی ہو گئی ہے، پہلے تو یہ بہت چھوٹی ہوتی تھی، یہ بڑی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی نہ ہو، یہ بڑی ہو گئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی نہ ہو اور تو بڑی نہ ہو، تو بڑی ہو گئی۔ وہ بچی روتے روتے گھر پہنچی، کہنے لگے ہوئی میں نے بڑا نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا
حضور نے تو پیار میں فرمایا محبت میں، تو بڑی نہ ہو، تو بڑی ہو گئی۔ وہ بچی رونے لگی، گھر جا پہنچی، جا کے کہتی ہے میں بڑی نہیں ہوں گی، میں بڑا نہیں ہونا۔ حضور نے فرما دیا تو بڑی نہ ہو۔ گھر سے اپنی ماں کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں، یا رسول اللہ اس بچی کو آپ نے ڈرا دیا، پریشان کر دیا، کیا ہوا؟ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بڑی نہ ہو، یہ تو اس وقت کی رو رہی ہے کہ میں نے بڑا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا اس بچی کو کہو تو بڑی ہوگی، میرے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دوں اور وہ اس بات کا مستحق نہ ہو تو یا اللہ میری اس کے خلاف کی ہوئی الفاظ کو اس کے لیے رحمت، نجات اور دعا بنا دے۔ اللہ اس کے لیے اس جملے کو دعا بنا کے اس کو بڑی عمر دے گا۔ کتنی حدیثیں پڑھی ہیں میں نے؟ یہ 3 علی رغم عنف ابی ذر، اللہ اس کو بڑا نہ کرے۔ تیسری کیا؟ ابو تراب۔ اب چوتھی پڑھنے لگا ہوں جس پہ بات اختتام کی طرف جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ چشم و چراغ اہل بیت کے ابن عباس فرماتے ہیں میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اچانک میری طرف حضور علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے، میں جلدی سے چھپ گیا کہ حضور میری طرف آ رہے ہیں، مجھے پکڑیں گے۔ آگے حضور نے مجھے پکڑا اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ توجہ ہے، جاؤ ابن عباس معاویہ کو بلاؤ۔ بلانے والے اہل بیت کے چشم و چراغ بلانے کے لیے کس کو جا رہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے ابن عباس جا رہے ہیں بلانے کس کو؟ امیر معاویہ کو۔ جاؤ بلاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابن عباس گئے، واپس آئے، فرمایا محبوب جی وہ تو کھانا کھا رہے تھے، وہ کھانا کھا رہے۔ آپ نے جاؤ دوبارہ جاؤ بلاؤ معاویہ کو۔ ابن عباس دوبارہ گئے، پھر آئے، محبوب جی وہ تو کھانا کھا رہے۔ فرما جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کو بلاؤ۔ اب ساری پورے دشمن امیر معاویہ اس روایت کو لے کے بیٹھے، حضور نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ حضور نے اس کے خلاف یہ بات کہی ہے، ہم اس لیے امیر معاویہ کے خلاف ہے، حضور نے تو بچی کو کہا تھا تو بڑی نہ ہو، وہ تو ہوئی بڑی۔ امام مسلم رحم اللہ یہ روایت صحیح مسلم لے لائے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جب تبویب کی صحیح مسلم کی تو اس باب میں یہ روایت بھی لائے اور یہ بھی لائے، اور دونوں روایات کا ایک ہی معنی کیا کہ یا اللہ میرے اس کے خلاف جملے کو رحمت بنا دے، نجات بنا دے، دعا بنا دے۔ اگر علی پاک کو فرمائے کم یا ابا تراب تو یہ شان علی ہے، اگر حضور فرمائے معاویہ کو تیرا پیٹ نہ بھرے غصے اور جلال میں تو یہ امیر معاویہ کی شان ہے، فرمانے والے حضور ہیں۔ اور جو معنی کیا ابن کثیر نے وہ بڑا کمال، فرماتے ہیں واہ معاویہ حضور تجھے بڑی پیاری دعا، اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے تو دنیا میں بھی سیر ہو کے کھائے گا، جنت میں تو پھر ہوگا ہی ہوگا نا۔ فرمایا تو دنیا میں بھی پیٹ بھر کے کھائے گا کیونکہ حضور تجھے دعا دے گئے، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اگر کسی بندے کو کہے کہ تو زیادہ کھا میں، یہ بد دعا ہے، تیرا پیٹ نہ بھرے، یہ بد دعا ہے۔ حضور کی یہ دعا ہے، اور محدثین نے اس سے امیر معاویہ کی شان مراد لی ہے۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں، ایک دشمن امیر معاویہ ہے میڈیا پر، پتہ وہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھو نا حضور نے ان کے خلاف بات کی، کوئی نہیں تھا وہ کاتب وحی، نعوذ باللہ، کوئی 2-4 آیتیں لکھی ہوں گی،
پتہ کیا انداز؟ کہتے ہیں 2-4 آیتیں لکھی ہوں گی آخری سالوں میں ایمان لایا، قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا، چاند آیات لکھی ہوں گی۔ میں نے کہا ایک آیت بھی لکھے مور تو پھر امیر معاویہ کا ہاتھ پر ہی قرآن مکمل ہوا نا۔ ایک آیت بھی لکھے امیر معاویہ قرآن کی تو پھر قرآن کس کے ہاتھ پہ لکھنے پہ مکمل ہوا؟ وہ تو امیر معاویہ۔ ایک اور انداز تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت ابو سفیان آئے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنے ساتھ رکھ لے، کاتب وہی بنا لے۔ کہتے ہیں حضور نے رکھ لیا، سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ سفارشی بھرتی ہوا ہے، سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ سٹائل دیکھو، انداز دیکھو گستاخان اصحاب رسول کا، سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ میں نے کہا سفارشی بھرتی کیا کس نے ہے؟ کہتے ہیں حضور نے۔ تو میں نے کہا ہوا کون ہے؟ کہتے ہیں امیر معاویہ۔ میں نے کہا ہونے والے کا قصور ہے یا کرنے والے کا؟ یہ بتا دو۔ ہونے والے کا قصور نہیں ہوتا، سفارشی بھرتی جو کرے قصور اس کا۔ سیدھا زبان کھولو کہ ہم پیغمبر کا بھی احترام نہیں کرتے۔ سفارشی بھرتی ہوا حضور، سفارش کی باپ نے سفارش کی بیٹے کے بارے میں بھرتی کیا حضور نے۔ جانتے ہو جس کو حضور بھرتی کرے اپنی مرضی سے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حضور نے کس کی مرضی سے پر بھرتی کیا؟ اللہ کی مرضی سے۔ ایک اور انداز کہتا ہے منشی بھرتی ہو ہے، کیڑا ایڈا بڑا ہوتا ہے؟ منشی بھرتی ہو ہے تو منشی ہویا کس کا ہے؟ چلو آپ کی زبان مان لی کہ وہ منشی ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ منشی ہوا کس کا؟ تم کہتے ہو ہم سگ ہیں در فاطمہ کے، سگ ہیں در فاطمہ کے، سگ ہیں ہم در فاطمہ کے۔ میں نے کہا سگ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہم فاطمہ کے دروازے کے سگ ہیں۔ اب سگ کا ترجمہ جامع صرفیہ میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا سگ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہم فاطمہ کے در کے سگ ہے، یعنی کتے ہیں۔ میں نے کہا تم فاطمۃ الزہرا کے دروازے کے کتے بنو تب بھی تمہاری شان ہے، اور امیر معاویہ حضور کا منشی بنے تب بھی گستاخی کرتے ہو۔ حضور کا منشی ہے، حضور کا ہے نا، تو یا اللہ حضور دا منشی بڑھن دیتے سے یہ تو وڈی سعادت کوئی ہو سکتی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے، لہذا امیر معاویہ پیغمبر کی جناب دستے راست ہے۔ امیر معاویہ پیغمبر کے جناب کاتب وحی ہے، امیر معاویہ پیغمبر کے جناب برادر نسبتی ہے، جناب امیر معاویہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہے۔ امیر معاویہ کی بہن حضور کی بیوی ہے، ام حبیبہ ام المومنین ہے۔ امیر معاویہ کا باپ ابو سفیان حضور کا سسر ہے۔ امیر معاویہ کی ماں کا تذکرہ جب میں اس حدیث میں پڑھتا ہوں سیدہ ہند کا بڑے عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے سیدہ ہند کو، اپنی ساس کو، ام حبیبہ کی ماں کو، ابو سفیان کی بیوی کو اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ کو جب حضور نے بیعت کے لیے مسلمان کرنے کے لیے بلایا اور ان سے بیعت لینا چاہیے اور فرمایا شرک نہیں کرنا ہے ہند جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، فرمایا کسی مسلمان مرد عورت پر بہتان نہیں باندھنا ٹھیک ہے محبوب، فرمایا کسی کے مال کی چوری نہیں کرنی ٹھیک ہے محبوب۔ حضور نے فرمایا ہند زنا اور بدکاری کے راہوں پہ نہیں چلنا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ہند یہاں رک گئی۔
باقی وعدے کرتی رہی، شرک نہیں ہوگا، بہتان نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی۔ جب زنا کی حضور نے فرمایا زنا نہیں کرنا، امیر معاویہ کی ماں یہاں رک کے کہتی ہے یا رسول اللہ آزاد عورت بلا زنا کر سکتی ہے؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سن کر۔ نسلی عورت، خاندانی عورت بھلا یہ کام گندا کر سکتی ہے؟ جس نے زنا کا نام سن کے جس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس پاکیزہ ماں کا بیٹا ہے امیر معاویہ۔ ابو سفیان کو پوچھتے ہو جو سیدنا امیر معاویہ کے باپ ہے، جو پیغمبر کے چوتھی پشت پہ میرے نبی کا اور ابو سفیان کا خون ایک ہے۔ وہ بنو امیہ کے چشم و چراغ، یہ قریش کے چشم و چراغ، چوتھی پشت پہ ابو سفیان اور میرے محمد مصطفیٰ کا باپ ایک ہے۔ یہ امیر ابو سفیان کو گالیاں، گویا حضور کے خاندان کو، خون کو کھا دیا ہے۔ جانتے ہو ابو جانتے ہو ابو سفیان وہ ہرقل کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں جب مجھ سے بادشاہ وقت نے پوچھا تھا وہ بندہ، وہ شخصیت جو تمہارے علاقے میں نبی کی حیثیت سے ہے، اس کے میں باپ سے کوئی چند سوالات کروں گا، جواب دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کفر میں تھا، میں جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن میری خاندان کی شرافت کا یہ انداز تھا کہ میں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اپنی اس مادر علمی میں بیٹھ کر میں پوری جرأت اور ہمت سے یہ بات کیوں نہ کہوں، جو ابو سفیان کفر میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، تم اسلام کے بعد اس پر بہتان باندھو تو پھر میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ سن لو، اگر تم اصحاب رسول کی زبان، تمہاری زبانیں ان کی توہین پر مجبور ہے، تو ہماری زبانیں ان کی شان، مقام، عزت، مقام بیان کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ تم ان کے دشمنوں اور نقادوں میں اٹھو گے، ہم اصحاب رسول کی تعریف کرنے والوں میں اٹھیں گے۔ ہماری اور تمہاری اس معاملے میں جنگ ہے، اس وقت تک ہم باز نہیں آئیں گے اور نہیں رکیں گے جب تک صحابہ کرام کی عزت کو اس ملک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں بنا دیا جاتا۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ صحابہ کرام کی عزت اس ملک میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی، اور ہر مسلمان صحابہ کی عزت و احترام اور ادب کرے گا۔ اور میں جوانوں تم سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں پاک رکھیے، اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں پاک رکھیے۔ سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے، سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، سارے صحابہ ہمارے ایمان کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا جس بندے کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو، لکھ لو میری بات، پھر نوٹ کر لو میری بات، جس بندے سے یہ بات پلے باندھ لو، اپنی اولادوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو سمجھا کے جانا، لکھ کے جانا، جس بندے کی زبان سے کبھی بھی صحابہ محفوظ نہ ہو، سمجھ لینا یہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا، یہ بندہ گدب ہدایت کی راہ پر نہیں ہو سکتا، یہ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں اس راستے پر نہیں ہے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہو، عقیدت ہو، پیار ہو، جو ان کے آپس میں جھگڑے اختلافات ہوئے اس پر ان کے لیے دعائیں ہوں، مغفرت ہو، اور اس پر زبان چپ اور خاموش رہے اور پوری امت کو سمجھایا جائے سارے صحابہ مغفور و جنت کے وارث ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز تراویح اور قیام اللیل میں فرق واضح کرے۔ فرق کوئی نہیں ہے، مختلف ایک ہی نماز کے یہ مختلف نام ہے۔ تراویح بھی کہا جاتا ہے، قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ نماز تراویح اور قیام اللیل ایک ہی ہیں،
کہ نبی پاک علیہ السلام کیا رکعت میں، لیکن یہ کیا لکھا ہے جی، آپ پڑھ کے سنائیں، میں تو پورا نظر نہیں آتا. بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 رکعت کے بعد جو ہے پھر جو قیام اللیل کیا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کی جو حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے محدثین نے یہ معنی لیا ہے کہ اس کے لیے کوئی قیام اگر کرنا چاہے تو زائد قیام کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ 20 رکعت یہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ حدیث میں بطور سنت جو 20 رکعت کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت جو پڑھی ہیں یہ آپ کا تراویح ہے، یہی قیام رمضان. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو ایک روایت میں 13 کے بھی الفاظ موجود ہیں، 2 رکعت اور بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی قیام کے طور پر نفلی عبادت کے طور پر 2-4 رکعت پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس کو سنت نہ سمجھے کہ یہ 20 سنت ہیں یا یہ سنت یہی ہے. اس کے علاوہ نفلی عبادت ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا. کوئی بندہ اگر قیام کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ قیام کر سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. اس کے بعد فضیلت الشیخ استاذ العلماء محمد علی ہاشمی صاحب انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، ان کا بیان ہوگا. آپ سارے احباب اسی طرح دل جمی کے ساتھ بیٹھیں گے. اس کے بعد قیام ہوگا. ہمارے بزرگ ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. ہمارے دوست بھائی اعجاز صاحب وہ یہاں چاہے وہ ہوٹل وغیرہ تھا وہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. تو انشاءاللہ شیخ صاحب دعائیں فرمائیں. بارک اللہ بارک اللہ فیکم. حضرات جلوکار، یہ تھے وکیل صحابہ حضرت علامہ